محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد۔ سنن اور نوافل کے بارے میں اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ آیا ان کو مسجد میں پڑھنا چاہیے یا جو ہے گھر میں پڑھنا چاہیے؟ تو یہ اصول اور ضابطہ آپ یاد رکھیں کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ سنن اور نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن کسی عارض کے بنا پر یہ افضلیت منتقل بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر متاخرین علماء کرام اور فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں سنن جتنے بھی ہیں یعنی سنن مؤکدہ وغیرہ ان کو جو ہے مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل سستی اور لاپرواہی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور خاص طور پر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گھر میں پڑھنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی سنت اس سے چھوٹ جائے، اور یہ اکثر یہی ہوتا رہتا ہے اور غالب گمان اسی کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں سنن مؤکدہ جتنے بھی ہیں ان کو مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ فوت ہونے کا خطرہ ہے، بالکل نہ پڑھنے کا خطرہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اور یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن آج کل سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے لاپرواہی بہت زیادہ جو ہے ان میں بڑھتی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ لوگ سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے افضل یہ ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے اور سنتیں پڑھنی چاہیے۔ فتاوی علمگیری میں مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی سنتیں اس طور پر چھوڑتا ہے، جو سنت مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، سنتیں اس طور پر چھوڑتا ہے کہ سنت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، تو بطور استخفاف کے، تحقیر کے، تو یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ سنت مؤکدہ ایک حکم رکھتی ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ نہیں پڑھتا ہے یا رہ جاتی ہے، تو یہ آدمی گناہگار ہوگا۔ تو یہ دونوں مسئلے آ گئے کہ مسجد میں پڑھنی چاہیے یا گھر میں پڑھنی چاہیے، اور دوسرا جو ہے مسئلہ کہ اس کا حکم کیا ہے پڑھنے والے کے لیے اور نہ پڑھنے والے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتیں جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، اور محبت کا ظہور کہاں پر ہوگا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے پابندی سے کیا، تو ہمیں بھی وہ پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔